السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان کہ اس رب قدیر نے ہمیں رمضان المبارک کی 5 طاقراتیں نصیب فرمائی۔ ہم میں کتنے لوگ 2-4 دن پہلے تھے آج نہیں ہیں، بلکہ چند ساعت پہلے بھی کچھ ایسے رہے ہوں گے غروب آفتاب سے قبل جن کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں 5 طاقراتیں نصیب فرمائی۔ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ جو پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا اور بڑی ہی سرعت و تیزی کے ساتھ گزر بھی گیا۔ آج آخری طاقرات ہے اور کل امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 29 تاریخ کو چاند دکھے گا، اگر نہیں دکھے گا تو پھر 30 کو دکھے گا۔ اس لحاظ سے ہمارے پاس صرف 1 دن یا 2 دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے۔ یہ ایسا عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ ہم اس پر جتنا بھی افسوس کریں وہ کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مختصر حدیث ہے، چھوٹی حدیث، مگر بات اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر اللہ تعالی ما تقدم ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھا، 2 قید ہے، ایمان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ،
جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب یعنی خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیسی خوشخبری ہمارے لیے ہے! کچھ نہیں، فقط اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو روزے فرض کیے ہیں، اس فرض کی ادائیگی کو کرنا ہے للہیت کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیسا کرم ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ یہ عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا اپنے محبوب کے صدقے و طفیل، اور اس مہینے میں ایک ایک لمحے کے لیے اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالی کی بخشش و غفران کا مژدہ عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ کیسے جہنمی؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ مہینہ اس کی ایسی عظمت ہے۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط ایک رات نہیں بلکہ رمضان المبارک کے ہر شب اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ ایسے لوگوں کو بخشتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ بخشش و مغفرت کا سامان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امتیوں کے لیے فراہم فرمایا۔ یہ امتی جو سال بھر گناہ کے دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، جنہیں پوری سال اللہ تبارک و تعالی کی طرف رغبت و میلان کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو فقط رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، جو نماز ہم پر فرض قرار دی گئی دن میں 5 وقت، فقط رمضان میں مبارک پڑھتے ہیں۔ پوری سال انہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس طریقے سے روز 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق نہیں عطا کی جاتی۔ تو سال بھر ہم گناہ کے دلدل میں ڈوبے رہتے ہیں، دن اور رات اللہ سے دور رہتے ہیں، مگر یہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی کا جو ہم پر خاص رحمت و انعام لے کر نازل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی پہلی شب سے آخری شب تک روزانہ 10 لاکھ ایسے جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکے تھے انہیں آزاد فرماتا ہے۔ مزید بالائے کرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی 29 شب میں، یعنی ہر شب میں 10 لاکھ، 29 شب میں جتنے لوگوں کو اللہ آزاد فرماتا ہے، رمضان المبارک کی آخری شب میں انہی کی مقدار کے مطابق مزید آزاد فرماتا ہے جہنم سے۔ یعنی 29 رات جتنے آزاد ہوئے اتنا ہی اور ایڈ کر لیجئے، اتنے کو ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر بس نہیں ہوئے، حضور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے ہر شب 10 لاکھ، رمضان المبارک کے مہینے کی آخری شب انہی کی مقدار جتنے تھے سب کو، رمضان المبارک کی جمعہ کی یہ فضیلت ہے کہ جمعرات کے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے جمعہ کے سورج غروب ہونے تک اللہ تبارک و تعالی ہر ساعت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہر ساعت کا مطلب ہر منٹ، ہر سیکنڈ، عربی میں ساعت منٹ کو بھی کہتے ہیں، سیکنڈ کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایسا احسان ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی بخشش کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ امتی حضور کے جو سال بھر اپنے رب سے دور رہتے ہیں، رب کے قریب جانے کا موقع نہیں ملتا، رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی امت کو فراہم فرمایا، اپنے محبوب کی امت کو فراہم فرمایا تاکہ لوگ اس مہینے میں آئیں میری بارگاہ میں، لوٹیں میری طرف، مانگے مجھ سے، میں عطا کروں گا انہیں، جو مانگیں گے وہ عطا کروں گا۔
یہ ایسے شب و روز ہیں جو ہم سے رخصت ہو رہے ہیں جن کی برکتوں کا عظمتوں کا اندازہ ہم سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے میرے محبوب کی امتیوں، میں نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے۔ اور اس روزے فرض کرنے کی جو بنیادی علت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ یہ خود رب ارشاد فرما رہا ہے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ سال بھر تمہیں وہ پرہیزگاری نہیں حاصل ہوگی، وہ تقویٰ نہیں حاصل ہوگا جو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رب خود ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون۔ اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ روزہ ہے کیا چیز؟ روزہ کی تعریف کیا ہے؟ کھانے سے، پینے سے اور شہوات زندگی سے باز رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے یہ تعریف ہمیں عطا دی کہ کھانے پینے سے رک جانا، نفسانی شہوات سے باز رہنا یعنی جماع نہ کرنا، اور یہی روزہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، شہوات سے باز رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ روزہ فقط اتنا کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تقویٰ حاصل ہوگا۔ کیوں تقویٰ حاصل ہوگا؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکی حاصل کر کے اس سے ڈرا جائے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ سال بھر انسان کھاتا اور پیتا رہتا ہے تو انسان مرکب ہے دو چیزوں کا۔ انسان دو چیزوں کا مرکب، یعنی دو چیزوں سے انسان بنایا گیا ہے۔ کیا؟ جسم اور روح۔ انسان یہ دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے جو یہ خاکی ہے، جب انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو مسلمان اسے جا کر زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں، وہاں پر جسم کا معاملہ ختم، جسم گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالی جسم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ فقط اب اس مرتبے تک، قبر کی منزل تک جسم کا معاملہ ختم، مگر روح، جب اللہ تبارک و تعالی نے روح کو پیدا کیا تھا عالم ارواح سے جنت تک، روح کو فنا نہیں، روح زندہ رہے گی۔ تو ہم جب دو چیز کے مرکب ہیں، جسم کے اور روح کے، تو جسم کی بھی غذا ہے کہ جسم کو باقی رکھا جائے، اور روح کی بھی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی کہ روح کو بھی توانائی ملتی رہے، روح بھی طاقت و قوت والی رہے۔ جسم کی غذا ہم جانتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، کسی چیز کا کچھ فائدہ، کسی چیز کا کچھ فائدہ، جن کے کھانے سے ہمارے بدن میں جن جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، جن جن وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، پروٹین سے، کاربوہائیڈریٹ سے، فیٹ ہے، شوگر، ہر چیز کی جتنی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا سامان انسان کے لیے مہیا فرمایا تاکہ اس کا جسم تاب و توانائی کے ساتھ رہے۔ یہ جسم کا معاملہ ہو گیا، یہ وہ جسم جو مل کر مٹی میں مل جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ ہاں، ان کا جسم باقی رہے گا جن کا جسم ظاہراً تو جسم ہے، باطناً جسم نہیں۔ ان کا جسم باقی رہے گا، وہ ظاہراً جسم ہے مگر باطن میں اللہ کے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ ان کا جسم قبر میں بھی باقی رہے گا، مٹی کو یہ طاقت نہیں کہ ان کے جسم کو کھا دے۔ تو جب ہمیں جسم اور روح کا یہ کانسیپٹ معلوم ہوا، جسم کے لیے ہمارے پاس طرح طرح کے اشیاء ہیں، تو روح کے واسطے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا کو فراہم کیا۔ روح کو بھی طاقت و توانائی بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے لیے بھی سامان عطا کیا کہ جس طریقے سے تمہارا جسم مضبوط، طاقتور، توانا رہے، اسی طریقے سے تمہاری روح بھی توانائی کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری روح میں بھی طاقت و قوت ہونی چاہیے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟
روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، چاہے کسی لحاظ سے ہو، کسی لحاظ سے ہو، روح کو طاقت ملتی رہے گی جب تک روح اللہ کی عبادت میں لگی رہے گی۔ یہ روح کی غذا ہے۔ پروردگار عالم جل مجدہ نے عالم ارواح میں جب روح کو پیدا کیا، اس وقت جسم نہیں تھا، فقط روحیں ہی روحیں تھی اس زمانے میں۔ تو تمام روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی تھی، اس کی تجلیات کے پرتوں میں رہتی تھی۔ تو اس وقت ہماری روح پوری آب و تاب اور توانائی کے ساتھ اس زمانے میں تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق لیا ہر روح سے، یعنی وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم ارواح میں سب روح اپنے رب کو پہچانتی تھی، جانتی تھی کہ یہی ہے خالق و مالک جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہاں، انسان جب جسم اور روح کا مرکب ہو گیا، جب دنیا میں آ گیا، تب اس نے اپنے رب کو بھولا دیا، رب کو بھول گیا۔ اب اسے رب کی یاد نہیں آ رہی ہے، کچھ تو انکار ہی کر بیٹھے کہ رب ہے ہی نہیں، کافر ہو گئے۔ اور جن پر اللہ کی خاص رحمت رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان سے نوازا اور اپنی معرفت عطا کی۔ تو جسم اور روح یہ دو چیز ہے انسان کے لیے۔ جسم کی غذا معلوم ہو گئی، روح کی غذا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب رہیں گے، تقرب الی اللہ جتنا زیادہ ہوگا ہمارا، ہماری روح اتنی توانا ہوگی، اتنی طاقتور ہوگی ہماری روح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہ جو میرے محبوب کے امتی ہیں، جو سال بھر میری طرف نہیں آتے، مجھ سے رشتہ نہیں قائم کرتے جیسا قائم کرنا چاہیے، مجھ سے دور رہتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص رحم و کرم اور فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور لعلکم تتقون فرمایا خود اللہ نے کہ تاکہ تمہیں پرہیزگاری میں ملے، اس لیے میں نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بندے کا جسم نڈھال ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی وجہ سے، یعنی بندہ نہ کھاتا ہے رمضان میں، نہ پیتا ہے، نہ کھانے نہ پینے کی وجہ سے انسان کا جسم تو کمزور ہوتا ہے، مگر اس کے پس پردہ اس کی روح توانا ہوتی ہے، اس کے روح کو تقویت ملتی ہے، جو تقویت چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بندہ جتنا شکم سیر ہوگا اللہ کی عبادت میں اتنا کم اس کا دل لگے گا، جتنا زیادہ آپ شکم سیر رہیں گے اللہ کی عبادت میں آپ کا دل اتنا کم لگے گا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیرلا میں آرام فرما رہے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ تمام حضرات بغداد شریف میں حضرت تھے، وہاں سے ہندوستان تشریف لائے۔ بغداد کے بازار میں حضرت مالک بن دینار جا رہے تھے، انجیر نظر آئی آپ کو، ایک میوہ فروش انجیر بیچ رہا تھا، گئے آپ اس کے پاس، کہا کہ میرے پاس مال تو نہیں ہے، یہ میرے جوتے ہیں، میرے جوتے کی عوض انجیر مل سکتی ہے مجھے؟ دکان والے نے دیکھا جوتے پھٹے پرانے، اللہ والے تھے، فقیر آدمی، کہا اس جوتے کے عوض انجیر نہیں مل سکتی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ آپ آگے بڑھے ہیں، ایک شخص اس دکاندار سے کہتا ہے معلوم ہے کون تھے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا ارے یہ وہی بزرگ ہیں جن کا شہرہ پورے بغداد میں حضرت مالک بن دینار ہے۔ اب دکاندار کی آنکھیں کھل گئی، کہا ارے اللہ اکبر، کیسا سنہرا موقع میں نے کھو دیا، بزرگوں کی خدمت سے جنت ملا کرتی ہے، میرے ہاتھ سے موقع چلا گیا۔ فوراً اپنے غلام کو بلایا، ایک ٹوکرا بھر کر انجیر سجا کر بھیجا، کہا جاؤ آج تمہاری قسمت کا امتحان ہے، اگر حضرت مالک بن دینار یہ انجیر کا ٹوکرا تم سے قبول کر لے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ شرط اس لیے لگائی کہ تم سے معلوم تھا کہ بزرگ کسی چیز کو اگر لات مار دیتے ہیں تو پھر انہیں اس کی حالت نہیں ہوتی۔ کہا جاؤ، گر جاؤ ان کے قدموں میں، اگر وہ قبول کر لیں تم سے ٹوکرا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ گیا
وہ غلام حضور یہ انجیر ہے آپ کی خدمت میں پیش ہے، حضور میرا ہدیہ قبول فرما دیں۔ کہا نہیں میں نہیں قبول فرما سکتا۔ کہا حضور اگر آپ قبول کر لیں گے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ارے میں قبول کر لوں گا، تم تو آزاد ہو جاؤ گے، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ مزید فرماتے ہیں حضور کیا معاملہ ہے؟ غلام نے پوچھا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لی ہے کہ اب زندگی بھر انجیر نہیں کھاؤں۔ یہ بزرگوں کا کیا ہوتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اگر کوئی مال مرغوب ملا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام اور امتحان ہوتا ہے پہلے، پھر انعام عطا کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ جس راہ سے گزرتے تھے اس راہ میں بادشاہ سلامت کی کرسی لگا کرتی تھی۔ بادشاہ سلامت آپ کے اعزاز کے لیے روزانہ جب آتے وہاں سے آپ گزرتے تو کھڑے ہو کر وہ سلام پیش کرتا آپ کی بارگاہ میں۔ سلطان العارفین جسے کہا جاتا ہے بایزید بستامی، بادشاہ وقت کھڑا ہو کر سلام پیش کرتا، حضور میرا سلام قبول فرمائیں۔ ایک دن یہی ہوا کہ بادشاہ نے سلام پیش کیا، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کی بجائے بادشاہ کی طرف تھوک دیا، گزر گئے۔ بادشاہ کے اندر ہمت نہیں کہ سلطان العارفین سے سوال کر سکے، وہ چاہتے تو اس کا تخت ایک لمحے میں پلٹ دیتے۔ اللہ نے ایسی طاقت و قوت انہیں عطا فرمائی، چلے گئے۔ مریدین نے کچھ دور جا کر پوچھا حضور یہ کیا آج عجیب معاملہ دیکھنے کو ملا، بادشاہ وقت جو روزانہ آپ کو سلام کرتا تھا آپ اس کا جواب دیتے تھے، آج آپ نے اس کا جواب دینے کی بجائے اس کی طرف دیکھ کر تھوک دیا۔ کہا ہاں، جب وہ روز سلام کرتا تھا تو میں رجوع اللہ ہی ہوتا تھا، اس کی طرف نظر اتفاق نہیں فرماتا، مگر آج جب اس نے سلام کیا تب میرے نفس نے مجھے اندر سے مارا، بایزید دیکھو کیسا مرتبہ تمہیں ملا ہے کہ بادشاہ وقت میں سلام کر رہا ہے۔ یہی میرے دل میں یہ بات آنی تھی کہ میں نے اس کی طرف تھوک دیا۔ نفس مضبوط ہو رہا تھا، نفس کو عقل مل رہی تھی کہ بادشاہ وقت سلام کر رہا ہے، تھوک دیا، جواب نہیں دیا۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ حضرت مالک بن دینار کا تقویٰ تھا کہ ٹوکری دے کر بھیجا، مگر نہیں، اب میں نے قسم کھا لی ہے کہ اس ایک پھل کے لیے میں دنیا کی طرف راغب ہو گیا تھا، نہیں اب یہ میں پھل زندگی بھر نہیں کھاؤں گا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں آئی تھی کہ اے مالک بن دینار آج اس انجیر کو چھوڑ دو، کل جنت میں انجیر کھانا، یہ انجیر جنت کا پھل ہے، دنیا میں کیا کھا رہے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کا تقویٰ کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سماعت فرمائیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں اور کہتے ہیں ایک رات زندگی بھر نہیں، ایک رات میں نے جو کی روٹی کھائی اور شکم سیر ہو گیا، یعنی پیٹ بھر کر کھائی۔ پوری زندگی میں ایک رات پیٹ بھر کر جو کی روٹی کھائی اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا، یعنی رات کو وہ عبادت نہیں کر سکا جو میں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضرت یحییٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا، فرماتا ہے اے یحییٰ کیا تم آخرت کی نعمت کو چھوڑ کر دنیا کی نعمت اختیار کر رہے ہیں؟ وہ نبی تھے تو اللہ نے انہیں ڈائریکٹ خطاب فرمایا، اے یحییٰ آخرت کی نعمت کو چھوڑ کر دنیا کی نعمت اختیار کرتے ہو، یا یہ بتاؤ کہ میری جوار رحمت کو چھوڑ کر تمہیں کوئی اور جوار رحمت مل گیا ہے۔ وہ نبی تھے جن کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے ان سے اتنا بڑا سوال ہوتا ہے۔ بتاؤ یحییٰ میری جوار رحمت کے علاوہ تمہیں کوئی اور جوار رحمت مل گیا ہے، کوئی اور ہے سایہ دینے والا جس طریقے سے میں اپنی رحمت کا سایہ تم پر دیا ہوں؟ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال و حیبت، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یحییٰ اگر
تم میری جنت کو دیکھ لو اور میری دوزخ کو دیکھ لو تو تمہارے آنسو یہ آنسو نہیں رہیں گے بلکہ تم خون کے آنسو رو گے. میں نے ایسی جہنم تیار کی ہے عذاب دینے کے لیے جو مجھ سے منہ پھیر کر چلا جاتا ہے دنیا کی طرف. تم میری جہنم کو دیکھ لو تو تمہارے آنسو خون کے ہو جائیں گے. اور تم نے جو یہ لباس پہنا ہے یعنی صوف کا لباس پہنا تھا, گدڑی پہنتے تھے انبیاء کرام, جو اولیاء کا بھی خاص لباس ہوتا ہے, اس طریقے سے ہماری طرح اچھا لباس نہیں, وہ اس زمانے کی گدڑی ہوتی تھی جس میں پیبند لگے ہوتے تھے. اس لباس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ لباس اتار دو گے اور لوہے کا لباس پہن لو گے اگر میرے عذاب کو دیکھ لو گے. اتنی سخت میری پکڑ. تو ایک دن انہوں نے شکم سیر ہو کر کھایا تھا, ایک رات, اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے. تو ان سب واقعات سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ تقویٰ سب سے بڑی چیز ہے. دنیا کی کسی چیز کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے منہ پھیرنا یا اس کی طرف جس طریقے سے مائل ہونا تھا وہ نہ ہونا, وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا سامان بن جاتا ہے. ان بزرگوں کا ایسا تقویٰ تھا, یہ ایسے مقام پر فائز تھے کہ ایک ایک بات کے لیے وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے. کیا میرے اندر کمی تو نہیں آ رہی ہے؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور تو نہیں ہو رہا ہوں؟ اس میں سب سے بڑا دخل شکم سیری کا ہے کہ انسان پیٹ بھر کر جتنا کھائے گا اللہ کی بارگاہ سے اتنا دور رہے گا, اور اس کا نفس جتنا موٹا ہوگا اللہ کی بارگاہ سے وہ اتنا دور رہے گا. تو ان واقعات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ تقویٰ کھانے سے باز رہنے کو بھی کہتے ہیں. لعلکم تتقون, اللہ فرماتا ہے روزہ رکھو تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. تم کھاؤ مت, پیو مت, آؤ میری بارگاہ میں. تو کھانے پینے سے باز رہنا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو چیز ہمیں ہٹاتی ہے, اس کی بارگاہ کے تقرب سے جو چیز دور رہتی ہے اس سے بچ جانا, یہ تقویٰ کہلاتا ہے. تو ہمیں بزرگان کی یہ زندگی ہمارے پاس موجود ہے, جن کا نفس اگر اندر سے کہہ دے کہ تمہیں یہ مرتبہ ملا تو وہ بادشاہ سلامت کی طرف پھونک دیتے ہیں. جن کا اگر دنیا میں کچھ کھانے کا من چل جائے اور وہ نہ ملے تو پھر وہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ زندگی بھر نہیں کھاؤں گا. اور اگر کوئی اپنی زندگی میں ایک رات شکم سیر ہو کر کھا لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی نفس کشی بھی کرنا ہے. کھانے پینے سے جس طریقے سے ہم دن رات کھاتے ہیں اس سے باز بھی رہنا ہے. یہ سب معاملات اس لیے میں بیان کر رہا ہوں چونکہ رمضان المبارک کا 2 ہی دن باقی ہے. واپس پھر ہمیں وہی زندگی میں جانا ہے جو 11 ماہ کی زندگی ہوتی ہے, جن میں بندہ اتنا کھاتا ہے, اتنا کھاتا ہے, اتنا پیتا ہے کہ شکم سیر ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امتیوں کے لیے یہ مہینہ خاص عطا کیا کہ جو لوگ سال بھر گناہ کی دلدل میں ڈوبے رہتے ہیں میری طرف نہیں آتے, اپنی وجہ سے, اپنے نفس کی شامت کی وجہ سے کہ وہ کھا کر اپنے نفس کو اتنا موٹا کر لیتے ہیں کہ اب انہیں نفس خوشی کا موقع ہی نہیں ملتا. ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو مار سکے اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں. ان کا نفس موٹا ہو جاتا ہے اور شکم سیر ہونے کے بعد جسم نڈھال ہو جاتا ہے, پھر سونے کا من کرتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے. ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے 11 مہینے ہماری وہ زندگی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے سے منع نہیں کیا, ہاں ایک شرط لگائی کہ حلال کماؤ. حلال کما کر اپنے اہل و عیال کو کھلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اسلام نے کبھی نہیں روکا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بالکل منہمک ہو جائیں اس کی عبادت میں اور دنیا داری چھوڑ دیں. رہبانیت کو اسلام نے کبھی پروان نہیں کیا, بلکہ جو سلوک کی زندگی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کہتے ہیں, جو نمونہ حیات ہے حضور کا ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ تجارت بھی کرو, حلال کماؤ, اپنے اہل و عیال کو حلال کھلاؤ, یہ عبادت میں شمار ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ اب یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے تو جو 11 ماہ کی زندگی ہے اس 11 ماہ کی زندگی کو ہم رمضان المبارک کے اس مہینے میں ڈھالیں. جس طریقے سے اس مہینے میں ہم نے صبر کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے.
اگر کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کرے تو آپ اس سے روک دیجیے، آپ اس سے نہ لڑیں۔ کوئی اگر آپ کو گالی دے تو آپ اس کا جواب گالی سے نہ دیں۔ کوئی آپ کو اگر تکلیف اور پریشانی دے رہا ہے تو آپ اس کو تکلیف اور پریشانی دینے سے باز رہیں۔ یہ درس دیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا ہمیں مزاج دیا اسلام نے۔ مگر آج ہمارا یہ حال ہے کہ رمضان میں اگر کچھ صبر کر بھی لیتے ہیں، رمضان کے بعد ہمارا پھر وہی حال ہو جاتا ہے جو پہلے ہوتا ہے، یعنی گناہ میں ڈوبے ہیں، ہر جگہ اپنی وہی گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، کمانے میں جھوٹ، دغا، دھوکہ، دوسروں کو فریب دینا، مال اچھا نہیں تھا اوپر کا اچھا دکھا کر بیچ دینا، سود کھانا، حرام خوری، غیبت، چغلی، جھوٹ، یہ سب آج مسلمانوں کا مشغلہ ہو گیا ہے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبائر میں شمار کیا کہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، صغیرہ نہیں، آج مسلمانوں کی اکثریت کبائر میں گرفتار ہے، صغائر میں نہیں۔ ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس منا من غش لیس منا، کما قال علیہ السلام، الفاظ آگے پیچھے ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ آج مگر مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ ہر معاملے میں دھوکہ، ہر معاملے میں جھوٹ، جہاں انسان سیدھے طریقے سے چل سکتا ہے وہاں بھی بے بات پہ جھوٹ بول دے رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا مشغلہ ہو گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ تو جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کی عبادت کی، تقوی اختیار کیا، تقوی اختیار کرنے کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بھوکے اور پیاسے رہنا، اپنے نفس کو مارنا۔ نفس تبھی مر سکتا ہے جب نفس فربا نہیں ہوگا۔ نفس فربا ہوتا ہے کھانے پینے سے، جماع سے فربا ہوتا ہے۔ جتنا کھائیں گے پیئیں گے، اتنا سوئیں گے، اتنا اللہ کی بارگاہ سے دور رہیں گے، اتنا آپ کا نفس موٹا رہے گا، وہ آپ کو گناہ کی طرف بلائے گا۔ ارے ابھی تو شیطان قید ہے، پھر شیطان بھی کھل جائے گا۔ مگر شیطان خود کہتا ہے کہ جب تک انسان کا نفس ہے مجھے اس سے قریب جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نفس سے خود انسان کو گناہ میں ایسے مبتلا کیے ہوئے ہے کہ بھئی شیطان کو تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان کسے بہکاتا ہے؟ ارے شیطان تو بڑے بڑوں کو بہکاتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے شیطان نہیں ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے عبدالقادر، اپنی عبادت کی وجہ سے آپ بچ گئے، اپنے علم کی وجہ سے آپ بچ گئے۔ تو ایسا ہے وہ کہ بڑے بڑے بزرگوں کو غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی جانے کی اسے ہمت ہوئی کہ ان کو بھی جا کر اس نے یہ کہا، انہوں نے فرمایا محض میں نے اپنے رب کے فضل و کرم سے بچ گیا، تو تو غدار ہے، ملعون ہے۔ تو غوث اعظم جیسی شخصیت کو شیطان بہکاتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ جن کا نفس ان کے قابو میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تب شیطان کا مرحلہ آتا ہے بہکانے کا۔ عام انسان تو اپنے نفس میں ہی پھنسے ہیں، اپنے نفس کے چنگل میں ہی پھنسے ہیں، انہیں شیطان سے کیا سروکار۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو نفس کشی ہے یہ بہت بڑا جہاد، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، او کما قال علیہ السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار جہاد سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف، یعنی کفار کو قتل کرنا، میدان کارزار میں اتر کر لڑنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اصغر چھوٹا قرار دیا ہے۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس کو قتل کرنا، اپنے نفس کو مارنا، یہ جہاد اکبر ہے، نہ کہ کفار کو مارنا، قتال کرنا جہاد اکبر ہے۔ تو ہمارے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم فرمایا، یہ مہینہ عطا کیا کہ سال بھر میرے بندے مجھ سے دور رہتے ہیں، اپنے نفس اور شیطان کے چنگل میں رہتے ہیں، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری بخشش و غفران کا بلٹا دے کر یہ مہینہ عطا فرمایا اپنے محبوب کی امتیوں کو کہ ایک مہینہ اگر صحیح معنوں میں
میرے بندے میرے کہے کے مطابق عمل کر لیں، یعنی میں نے کھانے پینے سے باز رہنے کو کہا ہے، یہ کر لیں، میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں تو انہیں تقویٰ حاصل ہوگا۔ اور اگر یہی معاملہ، یہی اطوار، یہی عادات ہم سال بھر اختیار کریں گے تب ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، ایک مہینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کل عید آئے گی، اگلے دن پھر انسان وہی اپنی پرانی زندگی میں مشغول ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب یہ موقع ہمیں فراہم ہوا اور اس موقع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سنوار کر ہمارے سامنے پیش کیا کہ اس کی ایک ایک ساعت عبادت ہے۔ بندہ طلوع فجر سے پہلے سحری کرتا ہے، وہ بھی عبادت، کھانا بھی عبادت۔ ارے اس مہینے میں ایسی عبادت ہے کہ سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ بندہ کھاتا ہے سحری میں کہ یہ روزہ اچھے سے گزرے، توانائی کے ساتھ گزرے، اس نیت کے ساتھ کھانا عبادت ہے۔ بندہ دن میں سوتا ہے یا افطار کے بعد کچھ دیر آرام کر لیتا ہے، یہ سوچ کر کہ اٹھنا ہے تو تراویح پڑھنے جانا ہے، اٹھنا ہے تو افطار کرنا ہے، میں ابھی تھوڑا سو جاؤں گا، رات کو جاگنا ہے، ان تمام نیت کے ساتھ سونا بھی عبادت ہے اس مہینے میں۔ یہ ایسا عظیم مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں ایک ایک لمحہ ہماری عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب یہ مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے اور اس مہینے میں ہمیں ایسی ایسی برکتوں سے نوازا گیا ہے تو اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے اور اس مہینے کو ختم ہونے کے بعد اسی زندگی پر عمل کیا جائے، نہ کہ پرانی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید انعام و اکرام کہ اس نے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات ہمیں عطا فرمائی، جو 1000 مہینے سے افضل پچھلی امتیوں نے جو 1000 مہینے تک عبادت کیا ان کو اس کا ثواب، ہم کو ایک رات میں وہ ثواب اللہ دے رہا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ 1000 مہینے تک آپ عبادت کریں اور اس ایک رات میں عبادت کریں، اس سے زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ مزید کرم بالائے کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ختم ہونے کے بعد مزید ایک رات کا اضافہ فرمایا، مزید ایک رات برکت والی دی ہمیں۔ کون سی رات؟ جو چاند رات ہوا کرتی ہے، جس صبح کو عید ہوا کرتی ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں ہمیں وہ رات اللہ تبارک و تعالی ہمارے نصیبے میں بھی لکھے کہ اس رات کو لیلۃ القدر تو ہے ہی جس میں اللہ تبارک و تعالی بخشش و غفران کا موقع عطا فرماتا ہے، مگر آخری رات جو رمضان المبارک کی ہوتی ہے، جن میں بے شمار جہنمیوں کو، ایسے جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اسی رات ہمیں یہ بھی مجدہ ملا کہ یہ رات ایسی بابرکت ہے، ایسی برکت والی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص تجلی فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 ایسی راتیں ہیں پورے سال میں جس میں اللہ تبارک و تعالی آسمان میں برکت اور خیر کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے۔ کون سی 4 رات؟ ایک عید والی رات جو عید کے پہلے ہوتی ہے، اور ایک بقرہ عید کی رات، یہ 2 رات، تیسری 15ویں شعبان کی رات، اور چوتھی عرفہ کی رات۔ دیکھیے وہ عرفہ جس دن حجاج حج کرتے ہیں، اس رات کا مقام دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 راتوں کے ساتھ اسے جوڑا کہ عرفہ کی رات، یہ 4 رات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، بے شمار خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ ان میں ایک رات تو عید کی بھی ہے جو آنے والی ہے۔ تو اس رات اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کے دروازے کھولتا ہے اور اپنی تجلی خاص عطا کرتا ہے، اور پھر اپنے ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ جن مزدوروں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہو انہیں کیا اجر دیا جائے، ان کا کیا بدلہ دیا جائے۔ جن مزدوروں کو میں نے کام پر لگایا اور جو مزدور اپنا کام اچھی طریقے سے پورا کر دیے ہو تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ فرشتے برملا کہتے ہیں یا بار الہ، ان کو مکمل ان کی مزدوری دی جائے، جنہوں نے اپنا کام مکمل کیا ان کو مکمل مزدوری دی جائے، قربان جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے تمام کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا جائزہ لے چکا ہوتا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میرے بندے ایک مہینے کے لیے میں نے جو جو حکم دیا، جن جن منہیات سے روکا، ان سب پر عمل کیا۔ آج ان کی مزدوری ختم ہو رہی ہے تو میں انہیں ان کی پوری مزدوری عطا کرتا ہوں، انہیں بخش دیتا ہوں۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ کی ایسی بابرکت رات ہے، ہمیں چاہیے کہ اس رات کو بھی جاگنے کا اہتمام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے اس رات کو کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا ہی کہ لیلۃ القدر عطا کیا، رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا کیا، مگر آخری رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو بھی ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا سامان بنا کر بھیجا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات، انعامات ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات کی انتہا فرما دیتا ہے۔ جن جن انعامات سے اللہ نے نوازا ہے، ہمیں چاہیے کہ اسی عادات و اطوار کو رمضان المبارک کے بعد بھی باقی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ انسان جس طریقے سے زندگی گزارے، یہ پورا ہمیں منظم نظام اسلام سے ملا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہلاتا ہے۔ حضور کی پوری زندگی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ایک سنت پر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں قریب کر دے گی، تقرب اللہ حاصل ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک جیسا یہ عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو انہی اطوار و عادات کو قائم رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید قربت حاصل کرنے کا شوق رکھیں، مزید قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی معرفت بھی حاصل کیا جائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے آ رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی کہا سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جتنے بھی طاعت رمضان مبارک میں ہم سے ہوئی ہیں سب کو قبول فرمائے، اور جتنی کوتاہیاں ہم سے ہوئیں، جو گناہیں ہم سے ہوئیں، جتنی لغزشیں ہم سے ہوئیں، سب کو معاف فرمائے۔ اور ہم نے جو بھی، ہم تو کمزور بندے ہیں، ہماری نمازیں اس لائق نہیں ہیں کہ اس کی بارگاہ میں پیش کی جائیں، ہمارے صدقات، ہمارے نفل اور ہمارے عبادات اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں اجابت کو پہنچے، مگر اللہ کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں، اس کی رحمت سے پوری امید ہے ہمیں کہ ہم نے جو بھی کیا ہماری لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما کر ہماری اطاعتوں کو قبول فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں اور اس کی عبادت میں لگے رہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے رمضان میں مسجدیں آباد تھیں، اسی طریقے سے عام دنوں میں مسجدوں کو آباد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ دن میں 5 وقت کی نماز اللہ نے دی ہے، اگر 50 ہوتی تو بندہ کیا کرتا؟ یہ تو سرکار کا کرم ہے کہ 50 سے 5 کروا دی، ہم کو 5 پڑھنے کی بھی توفیق حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ 50 ہوتی تو کیا ہوتا، جبکہ 5 کا ثواب اللہ نے 50 کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بے شمار انعامات کتنے جوڑیں، ہم کیا شمار کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قرب کو قائم رکھیں اور اس کی بارگاہ سے اسی طریقے سے لگے رہیں۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید آئندہ سال ہمیں رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔